اب اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کی اساس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی بنیاد وہ محفوظ ہوگی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل کیا اور کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں، اور قرآن پاک کو پڑھنا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا قرآن پر ایمان نہیں ہوگا، اور قرآن پاک پر ایمان اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک ہمارا یہ ایمان نہ ہو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے ہمارے سامنے وہی ہے، تب تک یہ باتیں ممکن نہیں ہوتی۔ اور یہاں تک جو امکانات آتے ہیں اس میں بنیادی کردار صحابہ کرام کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہ میں نے سنا نہ آپ نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نہ فقہا نے سنا اور نہ ہی محدثین نے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر براہ راست قرآن پاک سنا ہے وہ حضرات صحابہ کرام نے سنا ہے۔ اگر ان کی ناموس، ان کی عزت، ان کا ایمان ہی ہمارے ہاں قابل تسلیم نہیں ہوگا تو ان کا جمع کردہ قرآن، جامع القرآن، ابتدائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لقب پایا حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ ناشر قرآن بھی تھے، انہوں نے قرآن کو دیگر ریاستوں میں پھیلایا۔ یہ سارا کام صحابہ کرام نے کیا ہے۔ حضرت زید کا بات اگر آپ کریں گے تو حضرت زید بھی صحابی ہیں جن کی سربراہی میں قرآن کو جمع کیا گیا، یہ بھی صحابی ہیں۔ اسی طرح آپ حفاظ کی بات کریں گے، وہ حفاظ بھی صحابہ تھے۔ اگر مشورے کی بات کریں گے کہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا تو وہ بھی صحابی ہیں۔ تو ہر ایک صحابی کا کردار آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ عبادات میں زکوٰۃ کی بات کریں گے تو وہاں بھی آپ کو صحابیت نظر آئے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ ثابت ہے قرآن سے، حج ثابت ہے قرآن سے، روزوں کا فرض ہونا ثابت ہے قرآن سے، اور یہ ساری چیزیں آ کر رک جاتی ہیں حضرات صحابہ کرام پر۔ اس لیے یہ ہمارے دین کے اساس ہے۔ آپ حدیث کی بات کریں گے تو آپ کو جس وقت بھی روایت ملے گی عن آگے فلاں صحابی کا نام، اگر آپ صحابیت کو ہی نہیں مانتے، نہ حضرت ابو ہریرہ کو آپ مان رہے ہیں، نہ حضرت عبداللہ بن عمر کو مان رہے ہیں، نہ ہی حضرت عمر کو مان رہے ہیں، نہ ہی حضرت ابو سعید خدری کو مان رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان صحابیوں کو نہیں مان رہے تو آگے پھر حدیثیں کہاں سے آئیں گی؟ حضرت عائشہ صدیقہ عورتوں میں سب سے زیادہ روایت کرنے والی اگر راویہ ہیں تو ان کو ہی بندہ نہ مانے تو ان کی روایت کو کہاں سے مانے گا؟ ہمارے قرآن اور حدیث کی بنیاد محفوظ ہوتی ہے اس بل کی بنیاد میں۔ اب ہم کہیں کہ کیوں؟ اس لیے کہ جی سینٹ سے پاس ہوا، یہ سیاسی نظام ہے، اور ہم بھول جائیں کہ یہ ادارہ ہمارے ملک کا ہے، کسی ایک خاص پارٹی کا نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں قانون ساز اسمبلیاں ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو قانون ساز اسمبلیاں ہیں، یہ قانون ساز اسمبلیاں ہمارے ملک پاکستان کی ہیں، اور وطن عزیز میں اگر یہ قانون ساز اسمبلی نے وہاں سے بل پاس کر دیا تو یہ ہر مسلمان کے لیے باعث مسرت ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ اب جس وقت ہم نے اس بل کے پاس ہونے کی خوشی کو محسوس کیا، اس کی وجوہات قرآن کی روشنی میں کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کیا ہے، اب اس کو دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ فقط یہاں پر جو ہے آ کر وہ ایک جماعت کی تائید کرنا اور پھر جی ہمارا مولوی سیاست میں آ گیا فلاں فلاں، یہ باتیں انتہائی نازیبا ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ان تینوں طبقات یا تینوں شخصیات کہیں یا تینوں طرح کے جو ہے وہ آپ شخصیات کہیں، ان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا اور صحابہ کرام کا۔ جب ان کا تحفظ ہوا تو ہم جب یہ آیات ابھی سماعت فرمائیں گے تو معلوم یہ ہوا ان آیات کا تحفظ ہوا۔ جب ان آیات کے ضمن میں ہم نظریے کو سنیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ان نظریات کا تحفظ ہوا، اور جب قرآن کا تحفظ ہو، قرآنی نظریات کا تحفظ ہو، اور ہم اس کو صرف اس بنیاد پر ریجیکٹ کر دیں کہ نہیں
چونکہ یہ میری سیاسی پارٹی کے خلاف ہے لہذا میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ تو یہ ہماری کم ظرفی ہے، یہ ہم کوئی مسلمان ہونے کا جو ہے وہ کوئی علم لے کر نہیں کھڑے ہوئے۔ اب قرآن پاک کو دیکھیں کیونکہ یہاں وقت بھی کم ہوتا ہے، اب قرآن کی آیات کو دیکھتے جائیں اور پھر دیکھیں اس بل سے ہمیں فوائد کیا ہو رہے ہیں، وگرنہ لوگ تو آج بھی چلا رہے ہیں، جن کے نہیں بنتی وہ آج بھی شور ڈال رہے ہیں، وہ اب بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں، نہیں مانتے نہ مانیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا دن دکھایا اور قرآن کی روشنی میں اب اس کو سمجھیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، 22واں سپارہ سورہ الاحزاب، آیت نمبر 32 سے لے کر میرے دوستو 34 آیت مبارکہ تک قرآن پاک ہر گھر کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ذرا کھولیے تو صحیح نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا یہ قرآن نازل ہوا۔ فرمایا یا نساء النبی، اے میری نبی کی عورتوں، لستن کأحد من النساء، تم دنیا میں رہنے والی ساری عورتوں سے بلند ہو، ساری عورتوں سے مقام تمہارا جدا ہے، تم ان کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام الگ ہے، کیونکہ تم نے ایمان بھی لایا میرے پیغمبر پر، میری وحدانیت کو بھی مانا، قیامت کے حالات کو بھی مانا، بعد از قیامت کے حالات کو بھی مانا، اور پھر ایک مقام بلند ہے کہ تمہارا نکاح میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا ہے، اس لیے تمہارا مقام بہت بلند ہے، بڑا مرتبہ ہے تمہارا۔ اور اسی ضمن میں میرے دوستو سب سے پہلے میں ماؤں کا ذکر کروں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا قرآن نازل ہوا۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویوں کو رب العالمین نے ماں کا درجہ دے دیا، اور ماں کا تو مقام ہی جدا ہوا کرتا ہے نا، اتنا بلند ماں کا مقام رکھ دیا رب العالمین نے۔ فرمایا یہ نبی کی بیویاں خالی 1 2 3 بندوں کی ماں نہیں، سارے ایمان والوں کی ماں ہے۔ آج جو یہ بل پاس ہوا، اب یہ بل حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے لے کر سب سے چھوٹی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک کی عزت کا یہ محافظ بن گیا، عزت کا تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ آج یہ جو بل پاس ہوا ہے میرے دوستو، خالی بل پاس ہونا نہیں، اب کوئی بندہ بھی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر زبان درازی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ میرے پیغمبر کی بیوی ہے۔ کوئی بندہ بھی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر کوئی بہتان نہیں لگا سکتا، اس لیے ان کی دشمنیاں پائی جاتی تھی کہ حضرت ام حبیبہ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، ام حبیبہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، اس لیے ان کے پیٹ میں درد تھا، وہ آئے دن گستاخیاں کیا کرتے تھے، لیکن قانون بننے پر آ گیا۔ آج ہماری سینٹ سے یہ بل پاس ہوا کہ نہیں نہیں نہیں، کوئی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، کوئی حضرت حفصہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس بابت کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ کوئی بندہ حضرت عائشہ صدیقہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اس لیے کیونکہ جی وہ حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں۔ نا نا نا، ازواجہ امہاتہم، یہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور کوئی مومن اپنی ماں کی گستاخی برداشت نہیں کرتا۔
اس لیے اس بل نے پہلا تحفظ دیا میرے پیغمبر کی بیویوں کو، یعنی امہات المومنین کو، یعنی میری اور آپ کی ماں کو۔ تو کیوں ہم اس پر خوشی کا اظہار نہ کریں، کیوں ہم اس پر شادمانی کا اظہار نہ کریں، کیوں ہم اس پر مسرت کا اظہار نہ کریں؟ میری ماں کو تحفظ مل جائے، میں تو حلالی بیٹا ہوں، میں کبھی بھی ناگواری کا اظہار نہیں کرتا۔ پہلا مقام۔ دوسرا پوائنٹ، رب العالمین کا قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ جی میرے دوست، قرآن نے ایک نظریہ دے دیا، جو بھی میرے نبی کے گھر والا ہے، جس کی نسبت بھی ایمان کے بعد، ہاں ایمان کے بعد نبی کے گھر کے ساتھ ہو جائے، اس کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ نے اسے پاک کر دیا، وہ اب گناہوں سے بچنے کی کوشش کیا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اتنا پاک کر دیا، اتنا پاک کر دیا کہ اب وہ منافق کی زبانوں سے محفوظ ہوگا، یہاں تک پاک کیا۔ جی میرے دوست، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جا کر سند دیکھ لیجئے گا، اگر سند غلط ہو تو پھر بھی میں مجرم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا لا یبغضون اہل البیت رجل الا ادخلہ اللہ النار۔ جس بندے نے بھی میرے اہل بیت سے بغض رکھا، رب العالمین اسے جہنم واصل کر دے گا۔ اور یہ فرمان سے پہلے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم بھی موجود ہے، والذی نفسی بیدہ، پیارے پیغمبر قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، جس نے میرے اہل بیت سے بغض رکھا وہ جہنمی ہوگا۔ جی ہاں میرے دوست، اس کا تحفظ بھی مل گیا، اور الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج کو اہل بیت مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ قرآن نے نظریہ دیا ہے، یا ایھا النبی، 22واں سپارہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 59 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، فرمایا اے میرے پیغمبر قل، کہہ دیجئے نا۔ قرآن کا اسلوب ہے میرے دوست، جب بھی لفظ کل قرآن میں آتا ہے تو بڑا خاص پیغام دینا مقصود ہوتا ہے، اسی لیے رب العالمین کہتے ہیں تعلیم میری ہوگی، جی ہاں زبان میرے پیغمبر کی ہوگی اور لفظ کل سے ہوگی۔ آج مسجد میں اعلان ہو جاتا ہے، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائے، لوگوں کے کان متوجہ ہو جاتے ہیں، کوئی خاص اعلان ہونے والا ہے۔ اسی طرح قرآن میں کہا جاتا ہے قل، میرے پیغمبر کہہ دیجئے نا، تاکہ سارے متوجہ ہو جائیں، جی کیا کہنا ہے؟ فرمایا یہ کہہ دیجئے لِأَزْوَاجِكَ، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، نمبر 1 وَبَنَاتِكَ، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے، بیٹی سے نہیں بیٹیوں سے جمع ہے، فرمایا وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی عورتوں سے بھی کہہ دیجئے نا کہ جب باہر نکلیں تو اپنا چہرہ ڈھانپ کر نکلا کریں۔ بیٹیوں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کا احترام کرنے والے، چاروں بیٹیوں کی تقدیس کو سمجھنے والے، چاروں بیٹیوں کا مقام رکھنے والے، ہم حضرت حسنین کریمین کی عزت و مقام کا اعتراف کرنے والے، ان کے مقام کو میرے دوستو سمجھنے والے، کبھی بھی کوئی گستاخی نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی اولادوں کا احترام کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں دامادوں کا احترام کرنے والے، حضرت عثمان ذو النورین کے گھر تو 2 بیٹیاں ہیں، اس لیے 4-3 کہہ رہا ہوں، 4 بیٹیاں 3 داماد، ہم سب کا احترام کرنے والے۔ اور وہ بندہ آج پریشان ہے جس نے ساری زندگی محنت کر دی کہ جی نبی کی ایک بیٹی کو 5 تن میں شمار نہیں کرنا، بیوی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، بالخصوص حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یہ جو نظریہ ہمارے یہاں چلتا ہے نا 5 تن پاک، ان 5 میں حضرت خدیجہ الکبریٰ شامل نہیں ہیں. یہ ہم نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ساروں کا مقام ہے، اور ہم اہل بیت کے تحفظ کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں. کیوں؟ قرآن کی آیت اور حدیث مبارکہ میں نے سامنے رکھا. تیسرا مقام، ایک بات یہاں اور واضح کر دوں تاکہ بعد میں کسی کو یہ بھی پریشانی نہ ہو کہ میں نے ازواج مطہرات کو پہلے ذکر کیا، پھر میں نے عمومی اہل بیت کا ذکر کیا، اب میں صحابہ کا کروں. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے یہ طریقہ کار مجھے اس آیت مبارکہ میں سمجھایا، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، پہلے بیویاں، پھر اپنی بیٹیاں، پھر ایمان والوں کی عورتیں. تو لہٰذا پہلے بیویاں، پھر اولاد، اب عام ایمان والے حضرات صحابہ اکرام. جس وقت اس بل کے اندر یہ 2 مسئلے کلیئر ہو گئے تو ہمیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج کی عزت محفوظ ہوگی. ساری بیٹیوں کو جو یہ کہتے تھے بیٹی نہیں ہے اور نسب ہی نہیں دینے کو تیار، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ اچھا ہے، آپ کی چاروں بیٹیوں کا نسب ثابت ہو گیا اور ان کو اب تحفظ مل جائے گا، آپ کے سارے دامادوں کو تحفظ مل جائے گا. اور پھر اس نظریے سے آگے ہماری ایمانی کیفیت ہے اور ہماری احادیث کی کتابوں میں باقاعدہ اہل بیت کے فضائل موجود ہیں اور ہم ان ساروں کو مانتے ہیں، ہمیں پریشانی نہیں ہے، اس لیے ہمیں خوشی ہے. نمبر 3، حضرات صحابہ کرام. جب صحابہ کرام کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ان کا مقام ایک الگ انداز سے ذکر کیا، کیونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ آنے والے کچھ لوگوں کو پریشانیاں ہوں گی. تو لہٰذا قرآن پاک میں اب میں صرف 2 آیات بس پیش کر کے اجازت لوں گا تاکہ آخر میں پھر اور بات بھی کرنی ہے. صرف 2 آیات. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں مسئلہ سمجھا دیا. فرمایا کہ حضرات صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے اگر تو صحابہ کے دلوں میں ایمان کو اللہ رب العالمین نے خود رکھا ہے، اللہ نے بسا دیا. شریعت کو صحابہ کی طبیعت بنا دیا. میری طبیعت ہے، مجھے پیاس لگے گی میں پانی پیوں گا، نہیں پیوں گا تو چین ہی نہیں. میری طبیعت ہے، مجھے بھوک لگے گی میں کھانا کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا تو مجھے چین ہی نہیں. میں ہو سکتا ہے اگر بالکل کھانا نہ ملے مار ہی دوں، اس لیے کہ میری طبیعت کا تقاضا ہے، مجھے بھوکے کے وقت کھانا چاہیے. صحابہ کی طبیعت کا تقاضا ہے کہ شریعت کے بغیر گزارے ہی نہیں. اب دلیل کیا ہے؟ دلیل قرآن پاک ہمیں فراہم کرتا ہے. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. الیکم میرے دوستوں مخاطب کا لفظ ہے، مخاطب کے لیے پروناؤن عربی میں الیکم آتا ہے، ضمیر الیکم آتی ہے. فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ، اللہ رب العالمین نے حببا پسند کر لیا، پسند ہے رب العالمین کی، الیکم الایمان تمہارے لیے ایمان کو رب العالمین نے پسند کر لیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ تمہارے دلوں میں اللہ نے اسے رچا دیا، بسا دیا. اب رب العالمین پسند بھی کر لے، صحابہ کے دلوں میں رچا لے، بسا لے، پھر بھی بندہ کہے نہیں جی نہیں دلوں ایمان نہیں آتا، یہ باتیں پھر بنتی نہیں ہیں. آپ زبان کی بات کریں گے کہ جی زبان سے، زبان یہ میں نے ان کے دل کی بات کی نا، زبان کی بات کر کے اجازت چاہوں گا. فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، سورہ الفتح آیت نمبر 26. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ. کلمہ زبان سے ادا ہوتا ہے، کلمہ کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے، کلام زبان سے ہوتا ہے. فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. فرمایا ان کی زبان پر اللہ نے تقوی کا کلمہ لازم کر دیا ہے، اس لیے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا یہ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، وَأَهْلَهَا اور اس کے اہل ہیں. یہ صحابہ کی گوئی قرآن میں موجود ہے، 26 نمبر آیت سورہ الفتح. تو جب یہ ناموس صحابہ بل پاس ہوا، مطلب وہ جو اللہ نے اعلان کیا تھا کہ صحابہ کی زبان پر اللہ نے کلمہ حق کو لازم کر دیا، کیونکہ صحابہ کلمہ حق کے ہی اہل ہیں اور اس کے حقدار ہیں. اس کو پھر آج تحفظ ملا اسمبلی سے،
اس کو تحفظ ملا سینٹ سے، اور پھر جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے دلوں کو ایمان دے دیا، اس کو بھی تحفظ ملا۔ اس طرح متعدد آیات ہیں جو لوگ ابتدا سے یہاں تک موجود ہیں، وہ یقیناً اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اس بل کے لیے ہمارے لیے خوشی کا باعث یہ کیوں ہے، یہ بل ہمارے لیے خوشی کا باعث کیوں ہے، اور جو تحفظات ہمیں ملے ہیں، جو ہماری جو ایک نظریہ تھا، اس کو جو باقاعدہ ایک تقویت ملی ہے قانونی طور پر، جو ہمارے ملک کے معاشرتی طور پر، اس کی وجوہات قرآن پاک کی روشنی میں کیا ہے۔ میں نے تینوں کا ذکر کر دیا، ازواج مطہرات کا بھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کا بھی، اور صحابہ کرام کا بھی۔ اللہ رب العالمین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔